یزید جب خلیفہ بنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خلافت پر رضامند نہیں تھے. ادھر سے کوفہ سے آپ کو خط ملے اور آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے عاشق صادق تھے ان کو بھیجا. کوفہ والوں نے بہترین استقبال کیا اور وفاداریوں کی جو ہے نا وہ گارنٹیاں دیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ بھئی ہم حضرت حسین ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کی نیابت میں آپ سے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بلائیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی کہ جی یہاں حالات بہت سازگار ہیں، آپ تشریف میں آئیں. ادھر کیا ہوا، جو کوفہ کے اندر جو ذمہ دار حکمران تھا نا، اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور کوئی اس نے ایکشن نہیں لیا تو یزید نے کوفہ کے حکمران کو معزول کر کے ابن زیاد کو حاکم بنا کر بھیج دیا. ابن زیاد طاقت کے نشے میں تھا. اس نے آگے کوفیوں کو جب دھمکایا ڈرایا سارے کے سارے بھاگ گئے. ابھی جان دینے کے لیے قربانیوں کے لیے دعوے تھے، جیسے ہی ابن زیاد نے انہیں ڈرایا تو سارے بھاگ گئے اور حالات ایک دم چینج ہو گئے. مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھپنا پڑا. اس لیے نہیں چھپے کہ جان کو بچایا جائے، شہادت نہ ملے، اس لیے چھپے کہ حالات کی تبدیلی کی اطلاع حضرت حسین کو ہو جائے کہ پہلے میں انہیں حالات کی اطلاع کر چکا ہوں کہ حالات اچھے آ جائیں، اب ان کو یہ اطلاع کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے کہ مت آئیں، رک جائیں، حالات بدل جائیں. انہوں نے حالات کی اطلاع بھیجی، تاہم آپ کو شہید کر دیا. ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ان کو پہلے جب اطلاع ملی تھی اس کے مطابق انہوں نے قافلہ لیا اور چل پڑے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ نے آپ کو روکا کہ حضرت آپ مت جائیں، آپ کوفہ والوں کی بات کا اعتبار نہ کریں، آپ مت جائیں. لیکن وہ کہ نہیں مجھے جانا ہے، آگے کیا ہونا تھا تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال جب حضرت حسین رضی اللہ ابن زیاد کی فوجوں کے پاس پہنچے، کوفہ پہنچے، آپ نے جب صورتحال کو دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 نکات پیش کیے. فرمایا کہ بھئی میری یزید سے ڈائریکٹ 1 to 1 بات کروا دیں، میں اس سے بات کر لوں گا، وہ مجھ سے کر لے گا، پھر ہم دیکھ لیں گے. اگر نہیں کرواتے تو مجھے واپس جانے دیں، اور نہیں واپس جانے دیتے تو مجھے سرحد سے پار جانے دیں. مطلب آپ لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ طاقت کے نشے کے اندر مست ہاتھی کی طرح بن چکا تھا. وہ یہ چاہتا تھا ابھی اور اسی وقت یزید کی خلافت کی بیعت لے لیں. اور دوسری طرف کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جو جھکنا نہیں جانتے تھے. جس بات کو انہوں نے سمجھا کہ یہ حق ہے تو حق کے لیے جان دے دینا، یہ تو حسینیت ہے. اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی کی کہ جو بھی قربانی دینی پڑے، جب میں حق پر ہوں تو پھر مجھے کسی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا. کسی مخالفت کی ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنا. کیوں؟ ان کے سامنے ایک تاریخ تھی، ایک تسلسل تھا قربانیوں کا. آج اگر میرے پاس یہ وقت آ گیا تو میں اپنے بڑوں کی قربانیوں کے اس تسلسل کو جاری رکھوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں. ان کی رگوں میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتا تھا، دوڑتا تھا. وہ جرت مند تھے، شجاعت حیدر کے وارث تھے، وہ بلند ہمت تھے. آپ نے ہر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا. جب اس نے ابن زیاد نے کوئی مطالبہ نہ مانا اور سامنے آ گیا، آپ بھی پھر سامنے آ گئے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر اللہ قربانی لینا چاہتا ہے، قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. ان کا پانی بند کر دیا گیا. معصوم بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں. بہرحال نرغہ بند کر دیا گیا. اور جب 10 محرم کا دن تھا تو لڑائی شروع ہو گئی اور ایک ایک کر کے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے. علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب آگے بڑھے تو کہنے لگے رب کعبہ کی قسم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں. کچھ اشعار پڑھتے ہوئے وہ آگے نکلے اور اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش فرمائے. جوان بیٹا جب شہید ہو گیا، حضرت حسین نے دیکھا کہ بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے، ساتھی بھی شہید ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ کوئی ڈر گئے، خوف آ گیا، بلکہ ان کے دل کی تو تمنا یہ تھی اللہ یہ پھول تیرے لیے ہی میں نے لگائے تھے، اس چیز کو تو چن لے، اس پھول کو تو قبول کر لے، اللہ تیری مرضی. بہرحال ایک وہ وقت آ گیا جب حسین رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھے، دشمنوں سے تیغزنی ہوتی رہی حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا. اب ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف دشمن. نماز چھوڑ سکتے تھے، ہم تو فٹ بال اور کرکٹ میچ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں،
بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے تو میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نماز کو نہیں چھوڑا. عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کے یہاں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے. ان کے سامنے یہ مثال تھی. کیا مثال تھی؟ ان کے سامنے یہ تھا کہ میرے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی کی حالت میں تھے جب فیروز لولو نے آپ کو